بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ البقرہ کے دوسرے حصے آیت نمبر 153 سے آخر تک کا خلاصہ سنیں گے۔ امت مسلمہ کو منصب امامت سے سرفراز کرنے اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دینے کے بعد آیت نمبر 153 سے سورہ البقرہ کے آخر تک زندگی کے تمام شعبوں کے لیے شرعی احکام دیتے ہوئے آغاز اسی ہدایت سے کیا گیا جس سے بنی اسرائیل کو منصب امامت تفویض کرتے ہوئے آغاز کیا گیا تھا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ یہ آیت سورہ الفاتحہ میں ایاک نستعین کا جو ہم معاہدہ اللہ سے کرتے ہیں اس کا جواب بھی ہے۔ تحویل قبلہ کے بعد مدینہ کے یہود کی دشمنی فطری تھی کہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ ملت ابراہیمی کی وراثت ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ مکہ کے مشرکین الگ غیظ و غضب کا شکار تھے۔ اس دو طرفہ دشمنی سے جس طرح کے مشکل حالات پیدا ہوتے نظر آ رہے تھے ان کا ذکر کر کے نماز اور ثابت قدمی سے مدد حاصل کرنے کی تلقین کرتے ہوئے بتایا کہ اس راہ میں ہر طرح کی آزمائشیں آئیں گی، زندگی کی آزمائش، مال کی آزمائش اور قحط سالی کی آزمائش۔ زندگی ایک آزمائش ہے اور اس میں شہادت کی موت کامیابی کی منزل ہے۔ ان تمام آزمائشوں میں ثابت قدم رہنے کی تلقین کی گئی۔ آیت نمبر 163 سے عقیدہ توحید اور اس کے آفاقی دلائل بیان کیے گئے۔ کائنات کی نعمتوں کے تذکرے کے ضمن میں اس طرف توجہ دلائی کہ یہ ساری کائنات زمین سے آسمانوں تک انسان کو زندگی دینے اور اسے زندگی کی تمام تر آسائشیں فراہم کرنے کے لیے مسخر کر دی گئی ہے۔ اللہ کے اس تعارف کے بعد وہ بجا طور پر یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس سے محبت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ عقیدہ توحید کے ساتھ وابستہ ایک اور مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ ہے حلال اور حرام کا۔ لوگ مختلف اسباب کے تحت اللہ کی حلال کی ہوئی اشیاء کو حرام اور حرام کی ہوئی اشیاء کو حلال کرتے رہتے ہیں، جبکہ یہ اختیار صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ اس لیے یہ بھی بتایا کہ اللہ نے فلاں فلاں اشیاء حرام کر دی ہیں اور ان کے علاوہ باقی چیزیں حلال ہیں۔ بنی اسرائیل احکام شریعت کو چھپا دیتے یا لوگوں سے وابستہ مفادات حاصل کرنے کے لیے ان کی پسند کے احکام بیان کرتے، جیسا کہ مسلمانوں میں بھی آج تک یہ چلن عام ہے، اور جو وقت گزرتا جاتا ہے یہ چلن اہل علم میں زیادہ پھیلتا جا رہا ہے۔ اس کی مذمت کرتے ہوئے اس پر آخرت کی سخت وعید سنائی گئی۔ مذاہب میں ایک بڑی خرابی یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ حقیقت کے بجائے مظاہر کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ مثلا یہ کہ کسی شخص کا لباس کیسا ہے، اس کی شکل و صورت کیسی ہے، اس کی شباہت کو، اس کے چلنے پھرنے کو اور اس کے مختلف انداز و اطوار کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس کا ایمان کا درجہ اور تقوی کا درجہ کیا ہے، جبکہ اصل ایمان، تقوی اور ضروریات دین جن پر کہ دار و مدار ہے ان پر مظاہر کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اس عمومی خرابی کا آیت نمبر 177 میں ذکر کیا اور یہ بتایا کہ کسی خاص جہت کی طرف رخ کر کے کھڑے ہونا کوئی نیکی نہیں۔ نیکی کیا ہے؟ اللہ پر، قیامت پر، فرشتوں اور کتابوں پر اور انبیاء پر ایمان لانا، راہ خدا میں مال خرچ کرنا، بالخصوص قرابت داروں، یتامہ، مساکین، مسافروں، سوال کرنے والوں اور مقروض اور مجبور افراد کی ضروریات پوری کرنے پر، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، عہد کی پاسداری کرنا، مشکل حالات میں اور میدان جنگ میں ثابت قدم رہنا۔ جن لوگوں میں یہ صفات ہیں وہی اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں۔ صرف ظاہری حلیے پر فیصلے اللہ کے ہاں نہیں ہوتے۔
اس کے بعد اسلام کا قانون قصاص بیان کیا اور بتایا کہ اللہ نے انسانوں کی جانوں کو تحفظ دیا ہے اور ہر انسان کا خون دوسرے کے برابر ہے، اور انسانوں کو جان کا تحفظ دینے کے لیے قصاص کا قانون نافذ کیا گیا تاکہ جو شخص کسی کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اسے معلوم ہو کہ وہ بھی بدلے میں قتل کر دیا جائے گا، اس طرح دو جانیں بچ جاتی ہیں۔ اگلی آیات میں روزے کی فرضیت، اس کے مقاصد، اس کے اوقات اور اس میں سہولتوں کا ذکر کیا کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے یا سفر میں ہے، یعنی اس میں گھر میں رہتے ہوئے اسے کسی مشقت کا سامنا ہے یا سفر کی مشقت درپیش ہے تو دوسرے ایام میں گنتی پوری کر لے۔ اللہ روزے کے ذریعے انسانوں کی اخلاقی، روحانی اور سماجی تربیت کرنا چاہتا ہے، اس کا مقصد انسانوں کو تکلیف میں مبتلا کرنا نہیں۔ عبادات میں نماز، زکوٰۃ اور روزے کے بعد حج کی فرضیت اور اس کے احکام بیان کیے گئے۔ ان سارے احکام کا خلاصہ ایک آیت میں سمو دیا گیا اور وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کے مختصر ذکر کے بعد جس کی تفصیل آگے آئے گی، معاشرتی اور عائلی زندگی کی تفصیلی ہدایات دی گئیں، جن میں یہ بتایا گیا کہ مسلمانوں اور مشرکین کا باہمی شادی کا بندھن باندھنا جائز نہیں، میاں بیوی کی باہمی جنسی تعلق میں لازمی وقفوں کا تعین کیا، بیویوں کو جنسی حقوق سے محروم رکھنے کی رسموں کو بند کر دیا، نکاح اور طلاق کے پورے نظام کو از سر نو اس طرح تشکیل دیا کہ جس میں یہ بتایا کہ شادی دونوں فریقوں کی آزادانہ رضامندی کا معاہدہ ہے، جو فریق دوسرے سے الگ ہونا چاہتا ہے اس کا طریقہ بتا دیا، ایک شوہر سے علیحدگی کے بعد دوسرے کے ساتھ نکاح کے لیے کتنا انتظار کرنا ہوگا، مطلقہ بیوی کی اگر اولاد ہے تو اس کی پرورش اور اخراجات کس کے ذمے ہوں گے، شوہر کی وفات کی صورت میں کتنی عدت ہوگی، اور بیوہ کو کتنا عرصہ مرحوم شوہر کی وراثت سے رہائش کی سہولت میسر ہوگی۔ عائلی زندگی کے گوناگون اور پیچ در پیچ مسائل کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا اور اسلامی شریعت کے اکثر فیملی لاز اسی صورت کی آیت نمبر 220 سے 240 تک بیان کیے گئے۔ اس صورت میں جا بجا انفاق فی سبیل اللہ کے احکام مختلف تناظر میں بیان کیے گئے ہیں۔ ایک موقع پر بتایا کہ قومی اور ملی ضرورتوں کے لیے خرچ نہ کرنا قومی تباہی کو دعوت دینا ہے۔ انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ۔ انفاق کی تاکید کی وجہ سے صحابہ کرام بار بار سوال کرتے تھے کہ کیا خرچ کریں۔ ایک بار بتایا گیا کہ جو کچھ بھی خرچ کرو اس میں والدین، قرابت داروں، یتامہ اور مساکین کو ترجیح دو۔ اسی سوال کا ایک دوسری جگہ جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ جو کچھ تمہاری ضرورت سے زائد ہو اسے راہ خدا میں خرچ کر دیا کرو، کیونکہ اول تو جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے وہ در حقیقت تمہارا نہیں بلکہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ دوسرے، ایک دن ایسا آنے والا ہے جس روز خرید و فروخت، دوستی اور تعلق، سفارش اور جرگہ کوئی شے کام نہیں آئے گی، اور اس روز صرف اپنے ہاتھ سے خرچ کیا ہوا کام آئے گا۔ اللہ کی راہ میں اپنی آمدنی کے پاکیزہ حصہ اور اپنے عمدہ مال کا انتخاب کیا کرو۔ اللہ اس کی اتنی قدر کرتا ہے کہ ایک دانے کو بڑھا کر 700 دانے کر دیتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ بس شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے اور جسے دیا جائے اس پر احسان نہ دھرا جائے اور نہ اسے کسی قسم کی ایذا دی جائے، ورنہ یہ سب مال ضائع ہو جائے گا۔ راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے ان باغیرت فقراء کو تلاش کر کے انہیں دیا کرو جو ضرورت مند ہونے کے باوجود اپنی عزت نفس کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اسلامی سماج کی معاشی اساسیات میں انفاق کی اہمیت بتانے کے بعد اس کے برعکس عمل یعنی سود خواری کا ذکر کیا اور بتایا کہ سود کھانے والے کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ قدیم دور سے آج تک ہمارے عہد میں بھی سود کو کاروبار اور تجارت کے ساتھ اس طرح ملا دیا جاتا ہے کہ سودی معاہدات کو سند جواز دیتے ہوئے اسے کاروباری معاہدات کا نام دیا جاتا ہے،
جیسا کہ اس زمانے کے ساہوکار کہتے تھے انما البیع مثل الربا۔ یاد رہے کہ اسلامی شریعت اشیاء کے ناموں پر حکم نہیں لگاتی، بلکہ ان کی حقیقت و ماہیت اور ان کے مقاصد و نتائج کے اعتبار سے انہیں حرام یا حلال قرار دیتی ہے۔ اگر کچھ معاہدات کو مقدس ناموں سے سودی مقاصد کے فروغ کے لیے سند جواز دی جائے تو اسلام کی روح سے وہ جائز نہیں ہو جاتے۔ سود کا تعلق بالعموم قرض کے لین دین سے ہوتا ہے، اس لیے قرض کی واپسی کو یقینی بنانے کے لیے دستاویزات تیار کرنے، رہن رکھنے کی ضمانت کا بیان بھی اسی صورت کے آخر میں دیا گیا ہے۔ سورہ البقرہ ایسی صورت ہے کہ اسلامی شریعت کے جتنے زیادہ احکام اس ایک صورت میں ہیں، کسی دوسری صورت میں اتنے زیادہ شرعی احکام نہیں ہیں۔ اسی لیے حضرت عمر نے سرکاری عہدہ دینے کے لیے یہی میرٹ مقرر کیا تھا کہ جس کو سورہ البقرہ آتی ہو، یعنی اس کو سمجھتا ہو اور اس پر عمل کرتا ہو، وہ سرکاری عہدے کا اہل ہوگا۔ احکام شرعیہ کے اس پورے پیکج کے مطابق سماج منظم کرنے میں ایک غلطی کا ارتکاب ہو سکتا تھا کہ لوگوں کو زبردستی دائرہ اسلام میں لانے کے اقدامات کیے جائیں۔ چنانچہ سورہ کی آیت 256 میں اس کی سختی سے ممانعت کر دی گئی کہ لا اکراہ فی الدین، لوگوں کو دین میں لانے کے لیے سختی کرنا جائز نہیں ہے۔ سورت کا اختتام بہت عمدہ دعائیہ کلمات پر ہوا، جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ مجھے عرش کے خزانے میں سے ایسا تحفہ ملا ہے جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔